تو خیرات کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا، سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں گے زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں اس کے لیے ایک وقت چاہیے، اسے جو ہے وہ تھوڑے وقت میں بیان ان مسائل کو نہیں کیا جا سکتا۔ بس جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، اس کے پیسے یا اس کی قیمت کو پہنچتی ہوئی کوئی بھی چیز جس کے اوپر سال گزرا ہو، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ قرآن مجید سورہ توبہ میں ہے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے میرے محبوب آپ ان غلاموں سے زکوٰۃ کو وصول فرمائیں، آپ ان سے زکوٰۃ لیں، جو صاحب نصاب ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کریں۔ ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اسلام میں جو زکوٰۃ ہے وہ 2.5% ہے، اور یہ زکوٰۃ جو سید ہے اس کو دینا حرام ہے۔ سید کے اوپر زکوٰۃ بھی اور صدقہ بھی، یہ دونوں حرام ہیں۔ اور سید کون ہے؟ آل رسول۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور اس کی لذت لینی ہے۔ حضور کو امت کے غرباء کی اپنے خاندان سے بڑھ کے فکر ہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ نکالنے کا حکم اس لیے نہیں دے رہا کہ تم میری اولاد پہ خرچ کرو، بلکہ میں تمہیں اس لیے حکم دے رہا ہوں کہ تم میری امت کے غرباء پہ خرچ کرو۔ صدقہ بھی حرام کر دیا اپنی آل پہ اور زکوٰۃ بھی حرام کر دی ہے۔ اگر آل رسول میں سے کوئی صاحب نصاب ہے تو اسے حکم ہے وہ زکوٰۃ نکالے گا، وہ زکوٰۃ اللہ کے راستے میں دیں گے جو آل رسول ہیں، جو اگر وہ صاحب نصاب کو پہنچ رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ غربت میں ہیں، وہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے مستحق بھی ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، وہ صدقہ نہیں لے سکتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے غرباء کے لیے یہ زکوٰۃ کا اہتمام فرمایا۔ 2.5% زکوٰۃ ہے، اور اس وقت ہمارے ملک میں جو ہم حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں وہ کتنے فیصد ہے؟ جی ماشاءاللہ، میرے خیال میں آپ میں سے کوئی دیتا ہی نہیں ہے۔ تقریباً 18% کے قریب جو ہے وہ ٹیکس ہے جو ہم گورنمنٹ کو دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ظلم ہے اور یہ جبر ہے، اور یہ جبر کے طریقے سے ہی مختلف قسم کی وہ اسلامی جو ریاستیں ہیں یا جو اسلامی سلطنتیں ہیں یا وہ مسلمان ملک جو بدقسمتی سے ابھی تک اپنے ملک میں اسلام کا نظام نہیں لا سکے، ابھی 18% ہے۔ اگر آپ اہل اسلام کو اقتدار میں نہیں لائیں گے نا، پھر آپ دیکھتے جائیں کہ یہ ٹیکس کہاں تک جاتا ہے۔ اور اسلام کس چیز کا آپ سے مطالبہ کرتا ہے؟ صرف 2.5% زکوٰۃ کا، اور سب سے نہیں کرتا۔ یہاں امیر غریب ہر شخص ٹیکس دے رہا ہے۔ یہ جو بجلی کے بل آتے ہیں سبھی کو اس کے اوپر ٹیکس لگا ہوتا ہے۔ یا آپ راستے میں سفر کر رہے ہیں یا جو چیزیں آپ خرید رہے ہیں، حکومت جو ہے وہ امیر غریب سب سے ٹیکس لے رہی ہے، جبکہ اسلام صرف صاحب نصاب لوگوں سے 2.5% زکوٰۃ کا جو ہے وہ مطالبہ کرتا ہے۔ تو سورہ توبہ میں آیت مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے زکوٰۃ لیں، اپنے غلاموں سے زکوٰۃ وصول کریں اور پھر اسے تقسیم فرما دیں۔ آگے قرآن مجید نے فرمایا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو بندہ زکوٰۃ نکال رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اللہ ان کے مال کو پاکیزہ کر دے گا، وَتُزَكِّيهِمْ، دوسرا خرچ کرنے والا جو زکوٰۃ نکالنے والا ہے اللہ اسے بھی پاکیزہ کر دے گا۔ ایک ہوتا ہے ہمارے کپڑے پاکیزہ ہوں، ہمارا جسم پاکیزہ ہو، یہ تو اکثر لوگ اپنے جسم کو اور اپنے کپڑوں کو ستھرا رکھتے ہیں، لیکن جو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں ہم ان کو ستھرا نہیں رکھتے۔ ذہن کو ستھرا رکھنے کا حکم ہے، ہمارے ذہن ستھرے نہیں۔ دل کو پاکیزہ رکھنے کا حکم ہے، ہمارے دل پاکیزہ نہیں۔ اور روح کو پاکیزہ رکھنے کا حکم ہے، ہماری روح پاکیزہ نہیں۔ یہ قرآن مجید میں 2 لفظ ہیں۔ یہ صدقۃ کا جو لفظ ہے یہاں سے مراد زکوٰۃ ہے۔ محبوب آپ اپنے غلاموں سے زکوٰۃ وصول کریں اور پھر اسے میرے راستے میں خرچ کر دیں، جو مستحق جگہ ہے وہاں پہ خرچ کر دیں۔ تو طاہرہم وتزکیہم بہا، 2 طہارت کے لفظ اللہ نے استعمال فرمائے ہیں۔ فرمایا جو آپ کا غلام خوش دلی سے میری رضا کے لیے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے گا، میں ان کے جسموں کو بھی پاک کر دوں گا
ان کے قلوب کو بھی پاک کر دوں گا، ان کی روح کو بھی پاک کر دوں گا، ان کے ذہن کو بھی پاکیزگی عطا کر دوں گا۔ حالانکہ آپ نے تو اللہ کے راستے میں سے، اللہ کے دیے میں سے اللہ کے راستے میں دیا ہے۔ یہ بڑی بڑی انسان کی عبادات، بعض لوگوں کے ذہن پاکیزہ ہوتے ہیں، دل پاکیزہ نہیں ہوتے، روح پاکیزہ نہیں ہوتی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے صدیوں پہلے کہا تھا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، باطن وچ چنگے جڑے ہوئے نہیں، انج ظاہر چنگے تے کی چنگے، دل عشق نبی نال رنگیا نہ گیا، انج کپڑے رنگے تے کی رنگے، دل عشق نبی نال رنگیا نہ گیا، انج کپڑے رنگے تے کی رنگے۔ خذ من اموالہم، محبوب ان سے زکوٰۃ لے لیں، زکوٰۃ ان سے وصول کریں، وصول کر کے میرے راستے میں خیرات کر دیں۔ ان کے لیے انعام کیا ہے کہ ہم ان کے مال کو بھی ستھرا کر دیں گے، ان کے دلوں کو بھی ستھرا کر دیں گے، ان کے ذہنوں کو بھی ستھرا کر دیں گے، اور ان کی روح کو بھی پاکیزہ کر دیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور یہاں ایک شخص کے لیے حضور نے دعا کی تھی، ان کا نام تھا ثعلبہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نواز دیا حضور کی دعا سے۔ تو جب زکوٰۃ کی باری آئی اور صحابہ کرام اس کے پاس گئے تو اس نے کہا جی میں نے تو محنت سے کمایا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، قرآن مجید میں کیوں کہا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اگر آپ کی تربیت نہیں نا، آپ کا دینی ماحول اگر آپ کو میسر نہیں، تو وہی مال آپ کو قارون بنا دے گا، آپ فرعون بن جائیں گے، اور مال جو ہے آپ کو راہ راست سے ہٹا دے گا، ہدایت سے آپ دور چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو دینی تربیت حاصل ہے اور مال کی کثرت ہے تو پھر آپ عبد الرحمن بن عوف کی طرح ہیں، پھر صدیق اکبر کی طرح ہیں، پھر آپ عثمان غنی سے فیض حاصل کر رہے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ تو حضرت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو بھیجا تو اس نے کہا جی میں تو اپنی محنت سے جو ہے وہ پیسے کمائے تھے، یہ سب کچھ میں نے محنت کی ہے، تو میں اللہ کے راستے میں 2.5% کیوں نکالوں۔ جب صحابہ کرام واپس آ رہے تھے تو حضور نے دیکھا، فرمایا ثعلبہ ہلاک ہو گئے۔ یعنی جو بندہ صاحب نصاب ہو اور پھر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے خوش دلی کے ساتھ، تو اس کے لیے کیا ہے، حضور فرما رہے ہیں وہ ہلاک ہو گئے، ہلاکت اس کا مقدر ہے۔ میرے سامنے قرآن مجید ہے، میں سیالکوٹ کے کئی ایسی بڑی بڑی کمپنیوں کو جانتا ہوں کہ جو بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گئی، ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے 1 سال مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے تو میں کیسے نکالوں، اس کو بتایا ایسے نکال دیں، اتنی نکال دیں، مسئلہ اس نے پوچھ لیا، اگلے سال اس کی جو زکوٰۃ تھی وہ 3 گنا بڑھ چکی تھی۔ اللہ نے 1 سال میں مال میں اتنی برکت ڈال دی کہ اس کی زکوٰۃ پہلے سال سے 3 سے زیادہ بنی اور اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ تو ثعلبہ کو جب صحابہ کرام نے کہا آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے، اس نے انکار کیا۔ اب حضور دیکھ رہے ہیں، صحابہ جب آ رہے تھے فرمایا ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ ابھی یہ لوگ پہنچے ہی تھے صحابہ کرام، تو پیچھے سے ثعلبہ کا ضمیر جاگا اور وہ اپنی زکوٰۃ لے کے دوڑا، تو حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا تو حضور نے لینے سے انکار کر دیا۔ فرمایا وہ اور وقت تھا، اب وہ وقت نہیں۔ نیکی کو پہلے لمحے میں کریں، کیا خبر اگلے لمحے میں آپ کو وہ موقع نہ ملے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے معبر تھے، غالباً ان کا واقعہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شاگرد کو بھیجا ان کے پاس ایک خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے۔ خواب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی زیارت کی تھی اور حضور نے کسی معاملے کا اشارہ فرمایا تھا تو امام مالک کو سمجھ نہیں آیا، تو اپنے شاگرد کو بھیجا کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھ کے ہیں، جا کے ان کو یہ نہیں بتانا کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے، بس خواب کی تعبیر پوچھ کے آ جانا ہے۔ تو محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ طالب علم آیا تو اس نے خواب بیان کیا، تو امام مالک نے محمد بن سیرین نے فوراً پوچھا یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ فرمایا حضور جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے نام بتانے سے منع کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ نام نہیں بتانا چاہتے تو ہم خواب کی تعبیر کیوں بتائیں، ہم بھی تعبیر نہیں بتاتے۔ تو وہ شاگرد بڑا باادب تھا، وہ جانے لگا، تو پیچھے سے اس کو بلایا
بلا کے فرمایا کہ اگر یہ خواب کسی نے مدینہ منورہ میں دیکھا ہے تو پھر یہ امام مالک کے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. یہ امام مالک نے دیکھا ہے. بے شک وہ نام نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتائیں. شاگرد خاموش رہا. شاگرد جانے لگا تو آپ کو قضائے حاجت تھی. محمد بن سیرین واش روم میں جانے لگے. واش روم میں داخل ہو گئے, پھر نکلے باہر. قضائے حاجت نہیں کی, بغیر قضائے حاجت کے باہر نکلے. اس بچے کو آواز دی جو پیغام رسول لے کے آیا تھا. امام مالک نے کوئی پیغام دیا, امام مالک کو حضور نے کوئی پیغام دیا تھا نا, تو تعبیر کے لیے تو اس بچے کے پاس وہ حضور کا پیغام تھا. فوراً محمد بن سیرین نے اپنی قمیض اتاری, کرتا اتار کے اس بچے کو دے دیا اور کہا کہ اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی جو میں تمہیں دیتا. میرے پاس پیسے یا دنیا کی کوئی اور چیز نہیں تھی. یہی کرتا میرے جو جسم پر تھا, تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ایک ایسے فرد کو واپس خالی بھیجوں جو پیغام رسول مجھ سے پوچھنے کے لیے آیا. تو وہ قمیض اسے دے دی. تو طالب علم نے پوچھا جناب اگر اجازت ہو مجھے آپ بٹھا دیتے, آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو جاتے, پھر مجھے دے دیتے یہ قمیض. لیکن آپ قضائے حاجت کے بغیر ہی نکل آئے, فوراً باہر نکل آئے. تو اس وقت محمد بن سیرین نے ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا اس وقت جو میرے دل کی نیکی کی کیفیت تھی نا, اگر میں قضائے حاجت کرنے کے بعد باہر آتا اور یہ قمیض تمہیں دیتا تو کیا خبر شیطان میرے خلوص کو چھین لیتا اور میری یہ کیفیت نہ بنتی.